جھاڑ لیا جائے. اسی طرح پاجامہ پہنے تو پہلے دایاں پائچہ اندر ڈالیں, پھر بایاں پائچہ اندر ڈالیں, اور یہاں تک کہ جوتا پہننے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ پہلے دائیں پیر میں پہنیں پھر بائیں پیر میں پہنیں, اور جب اتاریں تو اس کا الٹ کریں, کپڑے پہننے سے پہلے, جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیں, ہے نا, کہ کہیں اس میں کوئی جانور چھپ کے نہ بیٹھا ہو. اب تو ٹائلس وغیرہ کا دور ہے اور پکے گھر ہوتے ہیں, پہلے مٹی کے گھر ہوتے ہیں تو اکثر جانور وغیرہ اس میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو صرف دینی نہیں, آپ کو دنیاوی نفع بھی حاصل ہوگا کہ ایک بندے نے رات بھر اپنا جبہ ٹانگا ہوا تھا, اس کے جبے میں چھپکلی گھس گئی, جب اس نے جھاڑا تو 2 ثواب اسے ملیں گے. ایک تو دنیاوی نقصان سے بچ گیا, اور دوسری بات اگر اس نے سنت پہ نیت عمل کرنے کی نیت سے جھاڑا تو اس نے ثواب بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اسی طرح پانی کیسے پینا ہے تو فرمایا گیا پانی چوس کے پیو, 3 سانس میں پیو, اونٹ کی طرح گٹ گٹ پانی نہ پیا جائے, ہے نا, اطمینان کے ساتھ پیا جائے. پہلا گھوٹ مختصر ہو, دوسرا بھی مختصر ہو, اور تیسرے گھوٹ میں تم جتنا چاہو پی لو. آج اطباء ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی پانی خوب ڈھیر سارا پی جائے اور پانی کا ٹمپریچر باڈی کے ٹمپریچر سے میچ نہ کرے تو پانی نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑا سا پیے, چوس کے پیئیں گے تو ایسے ہی تھوڑا سا ہی پی پائیں گے. پہلے گھوٹ میں تھوڑا سا پیئیں, دوسرے گھوٹ میں اس سے زیادہ پیئیں, اور تیسرے گھوٹ میں فرمایا گیا تم سیراب ہو کر پیو, یعنی جتنی آپ کی پیاس ہو آپ پیجئے کثرت سے. تو آپ کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوا اور آخرت کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو. اسی طرح آپ دوسرے احکام بھی ہیں کہ پانی کو دیکھ کے پیا جائے, پانی بسم اللہ کر کے پیا جائے, پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھا جائے. اسی طرح کھانے کے بارے میں فرمایا گیا کھانا 3 انگلی سے کھایا جائے, ہے نا, ایسے جانوروں کی طرح 5 انگلی کا استعمال نہ کیا جائے. ہوتا یہ وہ امام صاحب بتا رہے تھے ایک جگہ کہ جو کام دانت کا ہے وہ کام ہم لوگ آنت سے کراتے ہیں, یعنی دانت کا کام ہے کھانا اچھے سے چبا لیں, اور وہ ہم لوگ ایسے ہی گھوٹ جاتے ہیں جلدی اور ڈھیر کھانے کے چکر میں. نتیجہ یہ ہوتا ہے جو کام دانت کا ہے وہ کام آنت کرتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں فیٹی لیور جیسی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں.